अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। वैसे तो दिन सारे ही एक जैसे ही होते हैं, लेकिन वालदा के हवाले से मदर डे हर दिन ही माँ का होता है, हर दिन ही बाप का होता है, लेकिन ये चंद दिन ऐसे हैं जिन्हें इंसान भूलता नहीं। मुझे खास तौर पर अपनी माँ तो भूलती नहीं है। मेरी जिंदगी में निखार पैदा करने में जहाँ बाप का हाथ है, माँ का बहुत हाथ है। पहली दर्स का माँ ही होती है। बचपन में अनपढ़, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आज तक आने में उनका बड़ा हाथ है। उनकी कही हुई बातें, उनके कहे हुए लफ्ज, वकालत में आने का सफर मैं बारहा बता चुका हूँ। थोड़ा सा जिक्र जरूर करूंगा। और हम जो अदालत के सामने 26वीं 27वीं तरमीम से तबाही और बर्बादी की बात कर रहे थे ना, आज आपको अंदाजा हो गया होगा। मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, और बार बार मैं इस चीजों को उठा कर लेके जाता हूँ। और घर के बेदी लनका कैसे डालेंगे सुहेल अफरीदी के खिलाफ, ठीक है ना जी, वो हम आपके सामने रखेंगे। और ठीक है ना जी। और ये बड़ी जबरदस्त बात है, सीसीडी क्या कुछ कर रही है। हमारे एक दो साथी हैं, उन्होंने बड़ी भयानक खात, और हम आपके सामने पहले बताते हैं, इनके गलों पे खून है और बद्दुआ है। रब्बे पाक नाहक मारने वालों को बिल्कुल माफ ना करे। मत छोड़े ऐसे लोग जिन्होंने जाने ली हैं, जिन्होंने जुल्म किया है। पहले मैं माँ के दिन से पहले शुरुआत करना चाहता हूँ। दुनिया में जब इंसान आता है तो किसी मकसद के लिए आता है। इसका एहसास मेरी माँ ने मुझे मैट्रिक में दिलवाया था। मैट्रिक में जब नए घर में शिफ्ट हुए, एक छोटे से कमरे से एक अच्छा घर, बड़ा घर मिल गया, अपने को कमरा मिल गया, तो वहां बैठकर ये मैंने आए दिसंबर दो 1983 में, और मार्च 84 में, 1984 में मैट्रिक के पेपर होने थे। गुड़ियां उड़ाते नीचे आ गए। माँ ने कहा पौधों को पानी लगाए। मैंने कहा जी मैं पढ़ रहा हूँ। मैं ऊपर गया, गुड्डी लूटने के लिए नीचे आ गया। वो लंबी दास्तान में छोड़ के बाद में माँ ने मुझसे एक बात पूछी कि पुत्र, बेटा बताओ दुनिया में करने क्या है। मैं वो गुड्डी लूट के आया, कहने लगे ये तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी वो हो गया, तुम्हारा बाप तुम्हें देगा, कि तुम अपने हाथों से बनाओगे। तो एक सवाल पूछ लिया कि तुम दुनिया में करने क्या है। मैंने बताया बचपन का वक्त अच्छा गुजरा, फिर छोटे स्कूल गया, बड़े स्कूल गया, कॉलेज जाऊंगा, यूनिवर्सिटी जाऊंगा, शादी, बच्चे, नौकरी। कहने लगी बेटा बस यही। मैं कहा जी और क्या। कहने कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, रब ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। ये काम तो जानवर भी करते हैं। तुम ये बताओ अगर सिद्दीक को पैदा क्यों किया। 1,24,000 पैगंबर आ गए, आका दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ है, नबी अंबिया आने नहीं। कुदरत ने ये निज़ाम चलाना है तो इंसानों से चलाना है कि किसी और रबी तो नहीं आना यहाँ पर ना। ये सवाल पाक कर दिया। फिर वक्त में हम अबू बिन आदम पढ़ा, गॉड लव दोज हू लव देयर ह्यूमन बीइंग, समझ आई कि जिंदगी का मकसद इंसानियत का है। फिर जब वकालत में आने लगे तब सवाल पूछा कि तुम वकील क्यों बनना चाहते हो, छोड़ो कोई और काम कर लो। कुरान मजीद उठा लाए, 99 नाम रखे सामने, पढ़ना शुरू किया। अल वकीलो अल आदिलो पे रुक गई कि ये बेटा रब की सिफत है। तो ये जो आदल आज बैठे हो ना, आज मैंने कहानी का मकसद जो मैंने आज सारी जो बातें करनी है 26 से 27, और इस अदालती निजाम का जो मैंने आज पोस्टमार्टम करना है, वो इसीलिए बयान करना है। रब की जात और सिफात है उसमें, रब की सिफत है, वो आदिल है, वो वकील है। अल वकील हो। यहाँ जो हम वकालत पकड़े बड़ा तीर मारते फिर रहे हैं ना, नहीं भाई, ये सोचना है, ये समझना है। आप सोचेंगे समझेंगे तो आपको चीजें बड़ी वजाहत से आएंगी बात। चले मेरा मकसद यही था, जरा ध्यान से चलना। और हमारे साथ रात से ये एतराज उठाते हैं, कोई पिटीशन दायर करते हैं, हुकूमत के खिलाफ होती है, या तो अदालतें एक तरह से हुकूमत की मदद ही कर रही होती हैं। और दरिया को ये जवाब देते हैं क्योंकि ये केस दायर किया गया है, दूसरी अदालत के पास ये दवा दिया जाता है कि ये केस तो फिक्स करके सुना जा रहा है। और यूं देखा जाए दरखास्त जो है ना वो खारिज कर दी जाती है। यूसुफ रजा गिलानी जो हमें याद है आज भी मेरी पिटीशन पर घर गए थे। नाजी में सेक्शन 215 को चैलेंज किया था,
اور اس کو میں نے بتایا بھی تھا, ہمیں کہا بس ان کا اپنا نقطہ نظر ہوگا, انہوں نے کہا یہ پٹیشن واپس لے لینا, کہ میں تو اتفاق ہی نہیں کرتا تھا. سیکشن 215 آج بھی میں کہتا ہوں یہ آئین سے متصادم ہے, آرٹیکل 17 سے متصادم ہے. اور یہاں میں نے جب میڈیا سے جو گفتگو کی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں کہوں گا میں اپنی ٹیم کو پروگرام کے آخری حصے میں بیک گراؤنڈ پہ میں نہیں کہوں گا, آخر میں چلا دیں جو میری میڈیا سے اس دن گفتگو ہوئی تھی کچھ معذوروں کے کیسز کے حوالے سے, اس میں جتنا چاہیں گے وہ چلا دیں گے, لیکن سیکشن 215 والا جو سیکشن ہے وہ میں چاہوں گا ضرور چلائیں. ٹھیک ہے نا. ہر آئین 1973 کی جو ترمیم تھی, چاہے وہ 18ویں ہو, جب میں اپنے ہوش میں کی بات کر رہا ہوں, 18ویں ترمیم یا 19ویں ترمیم میں نے چیلنج کیا, 26ویں 27ویں ترمیم میں نے چیلنج کیا, لاہور ہائی کورٹ میں یہ زیر التوا ہے. اور عدالتیں تب آزاد تھیں, مطلوبہ نتائج بھی عوام کو دلوائے. مسئلہ ناموس رسالت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر معذر کے خلاف پرچے کی درخواست میں نے دی, میں نے پرچہ درج کرایا. ٹھیک ہے نا. اور کمال کی بات ہے, لیکن یہ سارا سفر یہاں تک کرتے یہاں پہنچے. یاد ہو میرے گھر پیٹرول بموں سے حملہ, فائرنگ, اور یہ سارا ریکارڈ پہ ہے, اصل لوگ نہیں پکڑے گئے. اور یہاں میں نے پھر درخواست دی شہباز شریف کے خلاف, رانا سلام اللہ کے اگینسٹ, محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے نگران, تو ان کے خلاف ہے نا جی. اور اگر ہم معاون ہی ہوتے تو خود انصاف سے کیسے محروم رہتے. حکومت کا پرانا وتیرہ یہی ہے, اپنے لوگوں کو نوازنا اور کام لینا, لیکن ہم نے تو ہمیشہ دشمنی مول لی ہے. سی سی ڈی کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں. میرے پاس جتنا کوشش ہے, جتنی کاوش ہے, یہ میری ماں کی دعائیں کہ میں اس کے مطابق کام کرتا رہتا ہوں. لیکن اب ایک جو بڑی زبردست بات اب سامنے آ رہی ہے, ذرا اس پہ کر کے میں واپس پھر آؤں گا سی سی ڈی کی طرف. دوست اب یونس سلیم نے بھی یہ بات کہی ہے کہ سہیل افریدی کے خلاف زبردست میڈیا مہم شروع ہونے والی ہے. حکومت کے چند وزراء اور قریبی مشیروں کو کرپشن کے ثبوت میڈیا کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. اور اس میڈیا مہم کے پیچھے وہ جو کہہ رہے ہیں, نہ حکومت ہے نہ اسٹیبلشمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, بلکہ گھر کے بیدی اس مقصد کے لیے سرگرم ہے. اور یہ حقیقت ہے. وہی گروپ جو علی مین گنڈا پور کو نیچے گرانے والا ہے, یا علی مین گنڈا پور والے گروپ والے لوگ جو ہے نا, یہ بتانا چاہیں گے ہم نے کیا کیا, اور اب اپنے آپ کو لانا چاہیں گے. ٹھیک ہے نا جی. مناسب لوگ تو نام نہیں لیتے, لیکن میں ویسے اشارتاً دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن جو صحیح نام ہے وہ بھی بتائے نہیں جا رہے, بعد میں بتایا جائے گا. آنے والے دن میں ہر ایک کے نام, منہ پہ نام وہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. چلیں ویسے میں نے بتا بھی دیا, علی مین گنڈا پور کا ہی ہے. اور بڑے بڑے اس مہم کے لیے خیبر پختونخوا کے بڑے بڑے صحافیوں نے سے رابطے کیے گئے, جس میں کہا گیا انہیں کچھ شواہد فراہم کر دیے گئے جنہیں وہ ایکس پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کریں اور ان پر پروگرام کریں. سہیل افریدی کے بارے میں پہلے دن سے ہی میں ڈاؤٹ فل تھا. مجھے آج بھی یاد ہے, میں عامر محمود صاحب کی بہن کی فتیرگی کے حوالے سے افسوس کے لیے میں گیا تھا, تو وہاں کاظم خان موجود تھے, اور وہاں ان کے سامنے میں نے یہ باتیں کہی. مجھ سے پوچھا انہوں نے, میں نے بتا دیا تھا, میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں کہی. یہ ریکارڈ کیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے لوگ سارے جتنے سیاسی لیڈر ہیں وہ کامیاب ہو گئے, بنا ہی نہیں سکے منہ. وہ یہ عمران خان ہی ہے جو یہاں تک لوگوں کو لے کے آتا ہے. آپ تو اس لائق ہیں نہیں معذرت کے ساتھ. اور 26ویں 27ویں ترمیم نے اب آ کر نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو غلام ہونے کا احساس دلایا ہے. اور حالات اس نیز پر پہنچ چکے ہیں, ترمیم سے متعلق نون لیگی بھی نہیں جانتے اور پیپلز پارٹی بھی نہیں. یہ فائدے بھی لے رہے ہیں, مگر فائدے بھی وہی جو اسٹیبلشمنٹ کو ہوں. ادارے وزیران جیسے لوگ, ایک ملازم ہی تو ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اپنی مرضی کے ججز ہائی کورٹ میں لگانے ہو یا سپریم کورٹ میں, وہ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ انہی کے مرضی کیا, لیکن ہر ایک کو پتہ ہی کہاں کیا ہو رہا ہے. جوڈیشل پالیسی ہے کہ 60 دن کے ضمانتوں کا فیصلہ ہونا ہے, لیکن 1.5 سال بعد بھی عدالت نے مین اپیل اب کہا ہے وہ سنیں گے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ عدالتیں کتنی آزاد ہیں. اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا اہلکار ان کا حکم نہیں مان. میں تو کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ایک حوالدار سے آپ حکم نہیں بنا سکتے, آگے کیا حالت ہوگا. ایک وقت ہوتا بیوروکریسی تھر تھر کامتی تھی, لیکن آپ نے آزادی دے دی, پوچھنے والے کوئی نہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی آزادی دے دی, کھلی آزادی دے دی, سیاہ کریں سفید کریں. اور اب پیپلز پارٹی اور حکومتی وکلا بھی پریشان ہیں. انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کا مسودہ شیئر کیا جائے. 26ویں ترمیم نہیں بتائی گئی, لیکن 27ویں ترمیم ہم اور تباہی تو بربادی کی ہے. کیوں باتیں کرتے ہو, معافی مانگو, اگر بتاؤ کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے.
ہمیں نہیں پتا تھا کہ 27ویں ترمیم کتنی خطرناک ہے. آپ کے سامنے وہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی کے ججز لگ گئے, وہ کیا کرنا ہے اسی مرضی کے ججز کو, یہ نظام ہی خراب ہو جائے, چند فائدوں کے لیے, چند ایڈوانٹیج کے لیے آپ نے نظام ہی ستیہ ناش کر دیا. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے یہ باتیں صرف سنتے ہی رہا کریں, یہی ہوگا, یہی سامنے رکھنا ہے آپ. اور آخری بات, ظفر نقوی یہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا پوری ذمہ داری اور 100% درست معلومات کی بنا پر کہتے ہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں کہتا ہوں. انہوں نے کہا میرے جاننے والا ایک لڑکا ہے جو پنجاب کی گاڑیوں کے شو روم پر کام کرتا ہے, کسی وکیل نے کوئی گاڑی لے کے لی, کچھ پیسے رہتے تھے, یہ لڑکا اور اس کے ساتھ 2 بندے اور وکیل سے پیسے لینے گئے, وہاں رولا پڑ گیا اور اس وکیل سے لڑائی ہو. اس وکیل نے ان پر ڈکیتی کا مقدمہ درج کرا دیا. 2024 کا کیس ہے. وہ کہہ رہے چند ہفتے پہلے CCTV والے اس لڑکے کو اٹھا کر لے گئے. دوران تفتیش اس بچے کی دائیں ٹانگ پر تھوڑا مارا, نیچے پتھر رکھا, بیچ میں ٹانگ اور اوپر سے تھوڑا مارا, اور بچے کی ٹانگ کا کچھ عمر نکال دی. بچے کی ٹانگ ضائع ہوگی. وہ ایک یتیم بچہ ہے, اس کی ماں دھاڑے مار مار کر مریم نواز کو بد دعائیں دے رہی, اور لگیں گی یہ دعائیں, میں بتا دوں آپ کو, یہ بد دعائیں لگیں گی ایسے لوگوں کو. پوچھنا یہ تھا کہ پنجاب میں کیا ہلاک ہوا ان کی حکومت آ گئی, کوئی بندے کو خدا کا خوف ہی نہیں رہ گیا. یہ وہ کہہ رہے ہیں ظفر نقوی صاحب. اور کوئی فرعون اور نمرود کے انجام سے ڈرو, میری تو آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے. کیا یہ CCD کو پنجاب کا کلنگ سکواڈ بنا دیا؟ تمہیں عدالتی اختیارات استعمال کرنے کا اختیار کس نے دیا جناب؟ ماورا عدالت لوگوں کو قتل کرنے کا حق کس نے ملے؟ وہ ملزم ہوں CCD کو اس بدماشی کا لائسنس کس نے دیا؟ مریم صفدر اپنے آپ کو, اب چھوڑے, میں نہیں لفظ استعمال کرتا, مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن کوئی ہے ان کو پوچھنے والا. ایک ڈر اور خوف ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ سے اور ان سے, اب تو جناب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ, میں درد بھری آواز میں یہ بات کر رہا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.